بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب کئی پہلوؤں سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے تعاون کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ افغانستان میں ایک مطلوب دہشت گرد کمانڈر کی گرفتاری میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، جسے اب امریکہ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ قانونی کارروائی کا سامنا کر سکے۔ یہ بیان ایک طرف پاکستان اور امریکہ کے مابین تعاون کی مثبت علامت ہے، تو دوسری جانب دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں ایک نمایاں کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اعتراف سے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف کردار کو عالمی سطح پر سراہا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تعاون طویل المدتی بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے یا صرف وقتی ضرورت کے تحت ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ عالمی سیاست میں اپنی مثبت حیثیت کو مضبوط کرے اور اپنے سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرے۔ معاشی پالیسی کے حوالے سے ٹرمپ نے اپنی حکومت کی کامیابی کا دعویٰ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے دور میں معیشت کی رفتار بحال ہو چکی ہے۔ انہوں نے سابق صدر جو بائیڈن کی ناکامیوں کو اجاگر کیا، خاص طور پر مہنگائی کے مسئلے کو نمایاں کیا۔ ٹرمپ کا مقصد امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے، مگر یہ سوال اہم ہے کہ کیا یہ اقدامات عالمی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا نقصان دہ۔ ٹرمپ نے امریکی عوام کے لیے فوری کامیابیوں کا وعدہ کیا، مگر عالمی تعلقات میں ممکنہ تناؤ کی بھی جھلک دکھائی دی۔ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے سفارتی کارڈز کو دانشمندی سے کھیلے اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ صورتحال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا عالمی سیاست میں مفادات کی یہ جنگ کبھی ختم ہوگی یا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ مستقبل کی سیاست کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ممالک اپنی داخلی پالیسیوں کو بین الاقوامی ذمہ داریوں کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ عالمی برادری کو اپنے انسداد دہشت گردی کے عزم کے بارے میں باور کروائے، جبکہ امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ افغانستان میں استحکام کے بغیر خطے میں امن کا خواب ادھورا رہے گا۔ اگر دونوں ممالک ماضی کی غلطیوں سے سبق لے کر آگے بڑھیں تو شاید یہ دہشت گردی کے خلاف ایک نئی شراکت داری کی شروعات ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں یاد لاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ تو کوئی ایک ملک اکیلا جیت سکتا ہے اور نہ ہی عالمی امن کسی قوم کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے خطے کو دیر پا امن کی طرف لے جایا جائے۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر نے ایک بار پھر سیکیورٹی اور سیاسی معاملات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی حالیہ گفتگو میں جو خدشات ظاہر کیے گئے وہ نہ صرف صوبائی مسائل کی نشاندہی کرتے بلکہ ایک بڑے قومی بحران کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ دہشت گردی صرف KPK تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے۔ یہ بیان ملک کی سلامتی کے لیے ایک وارننگ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے نظر انداز کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن رجیم چینج کے بعد PTI کو ٹارگٹ کرنے کی پالیسی نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کو نقصان پہنچایا۔ یہ بیان ہماری قومی سیکیورٹی اداروں اور وفاقی حکومت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا سیاسی کشیدگی اور انتقامی سیاست کے باعث عوام کی جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے؟ اگر خیبر پختونخوا حکومت نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے TORs بنا کر وفاق کو بھیجے ہیں اور اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا تو یہ غفلت نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ ملک کے اندرونی استحکام کے لیے بھی ایک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کرم میں امن و امان کے لیے جاری کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وفاقی حکومت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی ہی نہیں بنا رہی تو صوبائی حکومتوں کی یہ کاوشیں کب تک مؤثر رہ سکیں گی۔ پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی کارکردگی خیبر پختونخوا کے مقابلے میں نہایت کمزور ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوبوں میں نہ صرف سیکیورٹی بلکہ گورننس کے حوالے سے بھی شدید خلیج موجود ہے، جسے بھرنے کے لیے وفاقی قیادت کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے عمران خان کو غلط رپورٹس پیش کیے جانے کا ذکر بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر پارٹی کے اندرونی معاملات میں بھی شفافیت کا فقدان ہے تو یہ قومی سیاست کے لیے مزید انتشار پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ لیگ کی باتیں اور اسٹیڈیم کے ناموں پر تنازعات اس وقت کم اہم نظر آتے ہیں جب ملک میں دہشت گردی جیسے بڑے مسائل سر اٹھا رہے ہوں۔ یہ صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں اپنی سیاسی لڑائیوں کو پس پشت ڈال کر قومی سلامتی کے لیے متحد ہوں اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ایک جامع اور مشترکہ پالیسی کی تشکیل
ناگزیر ہو چکی ہے۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنا، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی استعداد بڑھانا اور سیاسی استحکام کے لیے ڈائیلاگز کا آغاز کرنا وہ اقدامات ہیں جو پاکستان کو اس خطرناک دورائے سے نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ مسائل بروقت حل نہ کیے گئے تو دہشت گردی کی لہر واقعی پورے ملک میں پھیل سکتی ہے اور اس کا نقصان کسی ایک جماعت یا صوبے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے پی ٹی آئی کی موجودہ وکلا لیڈرشپ کو فراڈ اور منی لانڈرنگ ایکسپرٹس قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں تنقید کی ہے۔ ان کے بیانات نہ صرف پارٹی کے اندرونی اختلافات کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ تحریک انصاف کے مستقبل پر بھی کئی سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص شبلی فراز اور رؤف حسن پر براہ راست الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ ذاتی مفادات کے لیے فنڈنگ کا استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ افراد پارٹی کی قیادت میں موجود رہیں گے عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ فواد چودھری کی یہ خواہش کہ شاہ محمود قریشی، محمد رشید، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد جیسے تجربہ کار رہنماؤں کو دوبارہ پالیسی سازی میں شامل کیا جائے، اس بات کی علامت ہے کہ پارٹی میں ایک طاقتور دھڑا موجودہ قیادت سے ناخوش ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے پرانے ساتھیوں کو نظر انداز کرنے سے تنظیم میں تقسیم بڑھ رہی ہے۔ تجزیہ کیا جائے تو فواد چودھری کے بیانات کہیں اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ بیانات عمران خان کی قیادت پر سوالات اٹھاتے کیا وہ پارٹی کے اندرونی معاملات سے لا علم ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں طاقت کی کشمکش جاری ہے جس میں مختلف گروہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پارٹی ان اختلافات کو دور نہ کر سکی تو یہ تحریک انصاف کی سیاسی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ موجودہ سیاسی منظرنامے میں پی ٹی آئی کے لیے یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے تاکہ وہ اپنی جدوجہد کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھا سکیں۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فواد چودھری کے ان بیانات نے تحریک انصاف کی اندرونی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا۔ اگر پارٹی کی قیادت نے دانش مندی سے کام نہ لیا تو یہ تنازعات نہ صرف پی ٹی آئی کی داخلی کمزوریوں کو بے نقاب کریں گے بلکہ اس کے سیاسی مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج اندرونی اتحاد کی بحالی ہے تاکہ وہ اپنے اصل مشن پر توجہ مرکوز کر سکے۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات نے عوام میں بے چینی کو جنم دیا ہے۔ ملک میں معاشی بدحالی، وفاقی کابینہ کے حجم میں اضافہ اور قانون سازی کے طریقہ کار پر سوالات نے حکومت پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور دیگر قوانین کے حوالے سے اپوزیشن کے اعتراضات کو نظر انداز کرنا عوام میں یہ تاثر پیدا کر رہا ہے کہ جمہوری عمل کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات عوام کی سلامتی پر سنگین خدشات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے میں علی امین گنڈا پور کی کوششوں کے باوجود امن و امان کی صورتحال بگڑتی نظر آ رہی ہے جو حکومت کی گورننس پر سوالیہ نشان ہے۔ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی سیاست بھی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے جہاں وہ عوامی رابطہ مہم کے ذریعے اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش میں ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی خاموشی کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت متحرک نظر آ رہی ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی بساط پر بڑی چالوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 جیسے بڑے ایونٹس کی میزبانی اور رمضان المبارک کی روحانی فضا میں عوام کو معاشرتی سکون کی ضرورت ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام نے قومی یکجہتی کو متاثر کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنائے تاکہ عوام کو درپیش مسائل کا کوئی حل نکل سکے۔ بصورت دیگر عید کے بعد متوقع احتجاج مزید کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے جس کے اثرات ملک کی معیشت اور عالمی ساکھ پر پڑ سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کریں کیونکہ ایک مستحکم پاکستانی سب کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔